اپنا ہارمز میں کشیدگی، امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششیں برقرار، ایرانی حکام کا امریکی فوج پر قشم بندرگاہ اور بندر عباس پر حملوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا ایران نے بھی جوابی کارروائی کی۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف ناکہ بندی برقرار رکھنے کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی پرامید، کہا حالیہ جھڑپوں کے باوجود ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے، ایران کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ 3 بحری جہاز اپنا ہرمز سے بحفاظت گزر کر ایران کی ناکہ بندی کے لیے پہنچ گئے۔ اپنا ہرمز میں چینی آئل ٹینکر بھی حملے کی زد میں آیا، چینی وزارت خارجہ کی تصدیق، کہا حملے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جہاز پر چینی شہری موجود تھے اور صورتحال پر نظر ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے، شیر کے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے دیکھو تو ہرگز یہ نہ سمجھو کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا، روسی مندوب نے کہا صرف ایران کو نشانہ بنانے والی قرارداد کی حمایت نہیں کی جائے گی، جانبدار قراردادیں خطے میں مزید تناؤ کا باعث بن سکتی ہیں۔ قرارداد میں ایران سے اپنا ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ بھی شریک۔ مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ آزاد کشمیر کے 45 انتخابی حلقوں کے لیے 210 امیدواروں کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ انٹرویوز میں کامیاب امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے اگلی قسط ملنے کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ آئی ایم ایف بورڈ منظوری کے بعد مالی ذخائر 17 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان، رواں مالی سال شرح نمو میں اضافے کا امکان۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کشیدگی میں جیسے ہی کمی آئے گی مہنگائی میں کمی ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سنگاپور کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی کارکنوں کی واپسی کی درخواست۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کارکن اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں موجود ہیں، اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی، پاکستانی قیادت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ پاکستان ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ہے۔ امریکی عوام نمائندگان میں اہم قرارداد پیش، کانگریس رکن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں امریکہ ایران کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان نے عالمی سطح پر مکالمے کے ذریعے تباہی کو روکنے اور انسانی جانوں کے ضیاع کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا معرکہ حق میں پوری قوم متحد ہو کر فورسز کے ساتھ کھڑی رہی، رافیل کے گرنے سے بھارت کا غرور بھی خاک میں مل گیا، پاکستان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ہم نے 4 گھنٹے میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، پاکستان پوری دنیا میں امن کی پہچان بن گیا، مودی حکومت اس وقت تنہائی کا شکار ہے، امن کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھیں، جنگ چھیڑی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ میں آمنے سامنے، بنگلہ دیش نے 4 وکٹوں پر 290 رن سے زائد بنا لیے، نجم الحسن نے سنچری سکور کی، مومن الحق کی 91 رن کی اننگز، شاہین آفریدی، نعمان علی، حسن علی اور محمد عباس نے ایک کھلاڑی۔ پاکستانی ٹیم نے 5ویں اوور میں کیچ کا آسان موقع ضائع کیا، شاہین آفریدی کی گیند پر کیچ سلپ میں گیا، فرسٹ سلپ میں کھڑے عبداللہ فضل نے ہاتھ بڑھائے لیکن سیکنڈ سلپ میں کھڑے سلمان علی آغا بھی آگے بڑھے، گیند سلمان علی آغا کے ہاتھوں سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے، بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم صائم نے محسن نقوی کا استقبال کیا، بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی موجود تھے۔
किफ़ायत जारी मुहिम। मेयर कराची इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असम्बली पहुंच गए। मेयर कराची ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ भी किया। कहा मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं, अब हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करूंगा। मार्का हक में पाकिस्तान का तारीखी मल्टी डोमेन ऑपरेशन। जमीन, फजा, समंदर, साइबर और स्पेस हर बहाज पर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। पाक अफवाज की जदीद हिकमत अमली और बर्क रफ्तार रद्द अमल ने भारत पर हैबत तारी कर दी। कराची समेत सिंध भर में 11 मई तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। PDMA सिंध का अलर्ट जारी। दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और ज़ाती मौलज की रसाई की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने घोमल यूनिवर्सिटी में मुबैना बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी शुरू कर दी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार घोमल यूनिवर्सिटी समेत मुतादिद अफसरान का रिकॉर्ड तलब। तकर्रियों और प्रमोशंस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। घोमल यूनिवर्सिटी के माली, इंतजामी और तालीमी उमूर की ओपन इंक्वायरी की जाएगी। पेशावर स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे में बदउनवानी। PTI की एहतसाब कमेटी ने नोटिस ले लिया। कमेटी के मुताबिक मंसूबे में वाहद क्वालिफाई करने वाली कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। वज़ीर वल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान को खत लिखकर तहकीकात का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से भारत का गुरूर खाक पे मिलाया। भारत को दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होगी। मार्का हक के बाद पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में सुरखरू हुआ है। अब हमें मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा मार्का हक में होने वाला कारनामा दुनिया कभी नहीं भूलेगी। मार्का हक कौम की वहदत का अमली मुजाहरा है। पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए चुना है। इस वक्त पूरी उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न। लाहौर की सड़कों और इमारतों को सजाया गया। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मज़ारों के मॉडल की नुमाइश। प्लॉट पर मार्का हक के 7 से 10 मई तक के वाक़यात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी स्क्रीन के जरिए दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी हीरोज और शहदा की तस्वीर भी आवेज़ा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में मैराथन रेस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सरीना चौक तक वॉक की गई। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा शरीक कौमी परचम थामे शुरका का अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन।